بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ اس روزے سے ہم نے عظیم الشان روحانی طاقتوں کو حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں روزے دار کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک روزہ عام ہے، مثلا سحری سے لے کر افطار کے وقت تک کچھ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، یہ روزہ عام ہے۔ یہ بھی روزہ واجب ہے، اگر یہ روزہ انسان نہیں رکھے گا تو یقیناً مرنے کے بعد سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ مگر جو اصل روزے کے مقاصد ہیں وہ اس سے حاصل نہیں ہوں گے، صرف واجب ادا ہوگا۔ اب دوسرا جو مرتبہ ہے روزے دار کا، وہ روزہ خاص ہے۔ وہ روزہ خاص کیا ہے کہ 7 اعضاء انسان کے روزے سے رہیں۔ روزے سے رہنے سے کیا مقصد ہے؟ آنکھ بھی روزے سے رہے، زبان بھی روزے سے رہے، ہاتھ بھی روزے سے رہیں، پاؤں بھی روزے سے رہیں، کان بھی، شکم بھی، اعضاء نکاح بھی روزے سے رہیں۔ تو آپ سوچیں گے ان کا روزہ کیا ہوگا؟ تو فرمایا حدیث میں آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ آنکھ سے گناہ نہ کریں، آنکھ سے بس وہی دیکھیں جس سے خدا راضی ہے۔ زبان کا روزہ یہی ہے کہ زبان سے یا مستحب بات کہیں یا واجب بات کہیں، دیگر بات نہ کریں جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ کان کا روزہ کیا ہے؟ غیبت نہ سنیں، میوزک نہ سنیں، حرام نہ سنیں۔ اسی طرح سے 7 اعضاء سے بس وہی کام کیے جائیں جس سے خدا راضی ہے، جس سے انبیاء راضی ہیں، جس سے محمد و آل محمد راضی ہیں۔ یہ روزہ خاص ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ روزے کا ایک اور عظیم الشان مقصد ہے، بہت بڑا مقصد ہے۔ ایک ہے روزے کا مقصد ان 7 اعضاء کی طہارت، یعنی اگر 7 اعضاء گناہ نہ کریں، یہ طاہر ہیں، پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، مگر اس سے بھی بلند طہارت ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ اس سے بلند طہارت کیا؟ آنکھ بھی پاک ہے، دل بھی پاک ہے، ہاتھ بھی پاک ہے، سارے اعضاء بدن کے پاک ہیں، تو اس سے بھی بلند کوئی طہارت ہے؟ فرمایا ہاں، روزے دار کا جو سب سے بڑا مقصد ہے، سب سے عظیم الشان مقصد ہے، وہ ہے خیال کی طہارت۔ خیال کی طہارت یہ روزے کا معراج ہے، یہ سب سے بلند مقام ہے کہ روزے دار اپنے روزے کے ذریعے سے اپنے خیالوں کو طاہر بنا دے۔ اللہ اکبر! خیالوں کو طاہر بنانا یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔